نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دجال کے حوالے سے کچھ تفصیل باقی ہے. دجال کا لفظ جو ہے یہ دجل سے نکلا ہے اور دجل کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ اور دھوکہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے، یعنی 30 جھوٹے آئیں گے. کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، کوئی خدائی کا دعویٰ کرے گا. اب دجال کے ساتھ بھی لگتا ہے مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی لگتا ہے مسیح علیہ السلام، اسی طرح ہے نا. اب لفظ ایک ہے لیکن مطلب دو ہیں. دجال کے ساتھ جو لگتا ہے نا مسیح الدجال، اس سے مراد ہے سیاحت کرنے والا، کیونکہ دجال کی جو خصائل ہے نا ان میں ایک اس کی خصلت یہ ہوگی کہ یہ پوری دنیا میں گھوم جائے گا، کوئی بھی انسان اس کے فتنے سے محفوظ نہیں ہوگا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسیح دجال کہا، یعنی سیاحت کرنے والا، گھومنے والا دجال. ٹھیک ہے. اور مسیح، عیسیٰ مسیح یا مسیح علیہ السلام، وہ لفظ جو ہے وہ سیاحت کرنے کے ضمن میں نہیں آیا، بلکہ وہ نجات دہندہ، مسایا انگلش میں بھی کہتے ہیں، وہ مسایا سے مراد ہے نجات دہندہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ کے حکم سے. پھر اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے کہ نابینا کو نظر مل جاتی،
کوڑی ٹھیک ہو جاتا اللہ کے حکم سے. یہ معجزے اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے. تو ان کو اس تناظر میں مسیح کہا جاتا ہے. تو یہ لفظ سیم ہے لیکن ان کے مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے الگ ہے اور دجال کے لیے الگ ہے. اب ہمارے ہاں کیونکہ شروع دن سے منکرین حدیث بہت سارے رہے. ہمارے پاکستان اور بر صغیر کے اندر کیونکہ تقلید جامد کا سلسلہ ہے، لوگوں نے شہروں کے نام پر، علاقوں کے نام پر، امام کے نام پر، گدیوں کے نام پر اپنے مذہب بنا لیے. دیکھیں ہمارے ہاں دو چیزوں میں فرق آج تک ہم نہیں کر سکے، مذہب اور دین. اسلام جو ہے نا یہ مذہب نہیں ہے، اسلام ایک دین ہے. دین کہتے ہیں پوری لائف کے اوپر جو محیط ہو، اور مذہب عربی زبان میں کہتے ہیں ایک مسلک کو. جیسے ہمارے ہاں عام قاعدہ ہے مذاہب اربع، سنا ہے آپ نے لفظ یہ مذاہب اربع؟ 4 مذاہب، مسلمانوں کے 4 مذاہب. وہ کون سے ہیں؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. یہ مذاہب ہیں، فرقے، مسلک. جو اسلام ہے نا یہ کیا ہے؟ دین. اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں، رسول اللہ نے پورے ذخیرہ حدیث میں کسی جگہ پر بھی اسلام کو مذہب قرار نہیں دیا. اسلام فرقہ تو ہے ہی نہیں. اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، ایک راستہ ہے، ایک دین ہے. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پھر کیا فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ سمجھیں ذرا، یہاں یہ نہیں فرمایا ان المذہب، نا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. جو دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا اللہ کے ہاں وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے، ریجیکٹڈ ہے. بات سمجھ آ گئی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. سارا کائنات کی طرف دیکھ دیکھ کے کہا میرا چہرہ اللہ کی طرف ہے. دینن قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہ بھی قرآن ہے. دینن، یہ وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم کو عطا کیا. تو اصل ہمارا جو ہے وہ دین ہے. ہمارے ہاں کیونکہ مذاہب آئے، اب مذاہب میں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ میں نے ایک شہر کے نام پر فرقہ کھڑا کر لیا، دوسرے نے کسی امام کے نام پر مذہب کھڑا کر لیا، تیسرے نے کسی گدی کے نام پر مذہب کھڑا کر لیا. اب اس میں پہلی بیماری یہ آئی کہ شخصیت پرستی آ گئی. اور یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے، یہ صحابہ کے آخری دور میں لوگ پیدا ہو گئے تھے ایسے فتنوں والے، معتزلہ، جہمیہ، شیعان علی، شیعان معاویہ. دیکھیں ہم کسی شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دین رسول اللہ کی زندگی میں مکمل ہو چکا، اس کے آپ کے بعد دین میں کچھ نہ داخل کیا جا سکتا ہے نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے. سارے صحابہ، خلفاء، امہات المومنین، اہل بیت کی ہم عزت کرتے ہیں. جس کا جو مقام ہے نہ اس کو اس سے بڑھاتے ہیں نہ کم کرتے ہیں. یہ ہے عقیدہ سادہ سا. جب آپ ایک شخصیت کو اتنا اوپر لے جائیں گے کہ اسے نعوذ باللہ معبود بنا دیں گے تو میرے بھائیوں فتنہ تو آئے گا نا. آپ نے ایسے لوگوں کو پاکستان میں گھومتے دیکھا جو کہتے ہیں علی اللہ. بولیا کرو، دیکھا ہے علی اللہ. مجھے یہ بتائیں جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت علی اللہ ہے وہ مسلمان بچتا ہے؟ وہ تو بدبخت ہے، پکا پکا بدبخت ہے. آپ نے یہ شعر پڑھے کتابوں میں، وہی جو مستوی عرش تھا. مستوی عرش کون ہے؟ بولیں. اللہ خدا ہو کر اتر آیا زمین پہ
مصطفیٰ ہو کر. یہ شعر لکھے ہیں نا لوگوں نے, یہ شعر لکھے ہیں لوگوں نے. اب یہ کیا ہے؟ یہ شخصیت پرستی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح بخاری میں حدیث ہے, میری ذات کے بارے میں اس طرح حد سے مت بڑھنا جس طرح یہودی عیسائی بڑھے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا قرار دیا؟ اللہ کا بیٹا. قل, تم نے یہ کہنا ہے عبد اللہ و رسولہ. یہ ہے عقیدہ. تم نے کیا کہنا ہے؟ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. اور یار بندہ ہو کر رسالت کا مقام سب سے اونچے ہے. اگر تم کسی کو بندگی سے نبی کو باہر کرو گے تو میرے بھائیوں نور بناؤ گے تو وہ تو پھر نعوذ باللہ اللہ کی الوہیت میں شریک کر رہے ہو تم نبی کو. کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ قل, تم یہ کہا کرو عبد اللہ و رسولہ, میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا سچا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب یہ شخصیت پرستیاں آئیں نا تو لوگوں نے پھر حدیثیں گھڑی, جھوٹ, من گھڑت واقعات گھڑ گھڑ کے اور پھر کیا ہوا؟ جو منکرین حدیث تھے انہوں نے ان جھوٹوں کی بنیاد پر اللہ کے نبی کی سچی احادیث کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا. جبکہ قرآن نازل ہوا. قرآن کس پر نازل ہوا؟ اللہ کے نبی پر. رسول اللہ نے آ کر امی خدیجہ کو پورا واقعہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن آگے صحابہ کو سکھایا. اسی طرح اچھا اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ سنیں, بڑی اہم باتیں ہیں, آج کے دور کے بڑے فتنے ہیں یہ, کیونکہ میرا آج کا موضوع ہے دجال کی حقیقت اور حجیت حدیث. حدیث کی حجت. حدیث کے بغیر جو شخص قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے دماغ سے پھر غلط توجیحات کرے گا. قرآن تو حق ہے نا, لیکن قرآن نازل کس پر ہوا؟ اللہ کے نبی پر. اللہ کے نبی زیادہ بہتر جانتے ہیں قرآن کا مطلب, ترجمہ, تشریح, یا میں یا مولوی. یہ ہے اصل بات سمجھنے کی. تو کیا فرمایا اللہ نے؟ یہ سنیں ذرا, غور کریں, یہ سارے بچے بھائی سنا کرو. یتلو علیہم آیاتہ, فرمایا میں نے نبی بھیجا تم میں, تم خوش ہو جاؤ تمہارے اندر سے, جس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ, جو آپ پر, جو تم لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے. پہلا کام اللہ کے نبی کا کیا ہے؟ تمہیں اللہ کا قرآن سناتا ہے. دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ, تمہیں پاک کرتا ہے. کس سے؟ شرک سے, کفر سے, خباثتوں سے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور میرا نبی تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی. کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, تمہیں تعلیم کس کی دیتا ہے؟ کتاب کی. اچھا اللہ نے فرمایا نا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, یہی فرمایا نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور میرا نبی تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی. وَالْحِکْمَةِ, وَالْحِکْمَةِ, اور حکمت کی. حکمت سے مراد کیا ہے؟ سارے صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد اللہ کے نبی کی سنتیں. اور یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے نبی تمہیں قرآن اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے. اچھا ایک بات ہو گئی. دوسرا, اختلاف ہو جاتا ہے نا, دو بھائیوں میں اختلاف, حنفی شافی مالکی حنبلی میں اختلاف, سنی وہابی میں اختلاف. اختلاف ہے. اختلاف کا حل کیا ہے؟ لڑنا ہے؟ نہیں. گالی نکالنی ہے؟ نہیں. کفر کے فتوے لگانے ہیں؟ نہیں. کیا کرنا ہے؟ قرآن واضح طور پر ہمیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, واطیعوا الرسول, رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کس کی ہے؟ اللہ, اس کے رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, یہاں پر اطاعت کا لفظ نہیں لگایا, ہاں, اور بات مانو, اطاعت کرو اپنے امیر کی, خلیفہ کی.
لیکن خلیفہ کی اطاعت اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے. اسی طرح ہے نا, کوئی خلیفہ یا کوئی امیر یا کوئی بڑا یا ابا جان یا خامد وہ آپ کو قرآن اور حدیث کے خلاف حکم دے مانیں گے؟ تم نماز نہ پڑھو, تم گانے سنو, ڈانس کرو, بے حیائی کرو, نہیں نہ مانیں گے, کیونکہ وہ خود تابع ہے. انما الطاعۃ بالمعروف. پھر یہاں کیا فرمایا؟ تمہاری اطاعت اللہ اس کے رسول کی, اور جو تم پر خلیفہ بادشاہ ہے اس کی معروف میں تم نے اطاعت کرنی ہے. غیر مشروط اطاعتیں کتنی ہیں؟ 2. بولیں, غیر مشروط اطاعتیں کتنی ہیں؟ 2. اللہ کی, اس کے رسول کی. مشروط اطاعتیں بے شمار, بادشاہ کی, حکومت کی, خلیفہ کی, باپ کی, ماں کی, خامند کی, وہ ہیں مشروط, قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑی ہوئی. اور آگے کیا فرمایا؟ یہ سننے والی بات ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ, اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے, اگر تمہارا تنازع ہو جائے, فی شیئن, کسی شے پر, اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی بھی شے پر, تو کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ, اسے لوٹا دینا ہے, إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. کوئی تیسرا حل بتایا ہے؟ بولا کرو یہ بڑی عقیدے کی یہ اصل ہے, اور اسی کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا. فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہارا تنازع ہو جائے. یقین کریں سارے لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں, دسو منو, تنازع لفظ ہے ہماری اردو پنجابی میں, تنازع ہو گیا جی. شیئن, شے, فردوہ, پلٹا دو, رد کرنے کے اندر آتا ہے یہ. فردوہ, لوٹا دو, الی اللہ, طرف اللہ کی, والرسول, اور رسول کی, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. فرمایا اگر جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنا ہر تنازع, اپنی ہر لڑائی, اپنا ہر جھگڑا کہاں لوٹائے گا؟ اللہ اس کے رسول کی طرف. اچھا یہاں میرے بھائیوں یہ ذرا سوچیں, اللہ کی طرف لوٹایا, اللہ کا حکم کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے. اللہ کا حکم کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے. رسول کی طرف لوٹایا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا حکم, آپ کا عمل, آپ کی تعلیمات کہاں سے ملیں گی؟ حدیث سے. حدیث سے. حدیث کے بغیر آپ کی تعلیمات مل نہیں سکتی. قرآن جس پر نازل ہوا اس کی توجیہ, اس کی تفسیر اللہ کے نبی سے بہتر اور کوئی بیان کر سکتا نہیں. یہ ہے اصل بات سمجھانے کی. اور اللہ کے نبی جو بیان کریں گے وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ, اسے حدیث کہتے ہیں. حدیث کا لغوی مطلب پتہ کیا ہے؟ بات. حدیث کا لغوی مطلب ہے بات. اللہ نے قرآن کو بھی حدیث قرار دیا. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. یہ قرآن ہے. اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا, اور رسول اللہ کا فرمان بھی حدیث ہے. اور اہل الحدیث کون ہے؟ جو قرآن اور حدیث کو مانے بھی, اس پر عمل بھی کرے. یہ نہیں کہ زندگی چہرہ مہرہ, شادیاں غمیاں سارے اپنی مرضی کے, اور بنا پھرتا ہے وہ اہل الحدیث. یہ کوئی نہیں. کون ہے جو دونوں حدیثوں کو, اللہ کی بات, اللہ کے رسول کی بات کو مانے اور سمجھے. تو یہاں میرے بھائیوں دجال کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے. بڑے اعتراض کرنے والے یہ جوید غامدی اور اسی طرح اس سے پہلے جو گزرے ہیں, یہ جناب اعتراض کرتے. قرآن سورہ انعام آیت نمبر 158, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها. فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی بعض آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کا ایمان لانا جب یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی, اللہ کی نشانیاں, پھر کوئی انہیں فائدہ نہیں دے گا. جب اللہ کی بعض نشانیاں, آیات سے یہاں مراد ہے نشانیاں,
جب اللہ کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو ان لوگوں کا ایمان لانا لا ينفع نفسا، کسی نفس کو نفع نہیں دے گا اس کا ایمان لانا۔ سورہ انعام آیت نمبر 158۔ جب اللہ کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی کا ایمان لانا اسے فائدہ کوئی نہیں دے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے چلیں۔ سنن ترمذی کتاب التفسیر۔ اب حدیث کی جو کتابیں ہیں نا میرے بھائیو، یہ سمجھنے والی بات ہے، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں نا ان میں معتبر ترین کتابوں میں ایک پورا باب ہے، اس باب کا نام ہے کتاب التفسیر، یعنی وہ احادیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات کی تفسیر میں بیان کی ہیں۔ دیکھو قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کس کی ذمہ داری لگائی؟ اپنے نبی کی۔ آپ نے اپنی زندگی گزار کر قرآن پر عمل کر کے دکھایا؟ بالکل دکھایا۔ اور ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہ پوچھا گیا، بخاری کتاب التفسیر کے اندر یہ حدیث ہے، سورہ نون والقلم کی اس آیت کے ضمن میں جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہم نے آپ کو عظیم خلق اخلاق عطا کیے۔ ہمارے ہاں اخلاق کہتے ہیں اچھا بولنے کو، یہاں خلق سے مراد ہے پوری زندگی۔ عربی میں خلق سے مراد ہے پورا لائف، پوری سیرت، پوری بایوگرافی۔ تو کیا فرمایا؟ سب سے بہتر خلق آپ کا ہے۔ تو حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، میرے نبی کا خلق تو قرآن تھا۔ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ اب اللہ کے نبی نے یہاں پر کیا فرمایا؟ ترمذی کتاب التفسیر حدیث نمبر 3672، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوا، دجال، دابت الارض اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ کتنی چیزوں کا ذکر کیا؟ یہ اس حدیث کی تفسیر میں امام ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ قرآن میں ذکر آیا دجال کا کہ نہیں؟ کس نے کہا قرآن میں ذکر ہے؟ میرے نبی نے کہا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ صاحب وحی ہیں، وہ صاحب قرآن ہیں، ان پر قرآن بھی اللہ نے نازل کیا اور قرآن کی وضاحت بھی اللہ نے نازل کی۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا تین چیزیں، ایک دجال جب تک نہ آ جائے، دجال آ جائے گا اس کے بعد بندہ کلمے پڑھتا رہے کوئی فائدہ نہیں۔ جب دابت الارض نکلے گا، قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا، دابت الارض پتہ کیا ہوگا؟ وہ ایک ایسا جانور ہوگا میرے بھائیوں، بڑا ہی یقین کریں ڈر لگتا ہے ان احادیث کو اور قرآن کی اس تفسیر کو پڑھ کے۔ دابت الارض، زمین کا جانور، وہ ایسا جانور ہوگا جس کا چہرہ ایک جانور کی طرح، جس کے اگلے پاؤں ایک جانور کی طرح، پچھلے ایک جانور کی طرح، دم اور طرح، جسم اور طرح، بال اور طرح، آنکھیں کسی اور طرح، وہ مختلف جانوروں کا مجموعہ ہوگا، عقل والا ہوگا، کمپیوٹر سسٹم اس کا اتنا تیز ہوگا کہ آج تک اس کائنات میں اتنا تیز کمپیوٹر کا نظام رکھا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے اندر، کہ وہ شخص ہر اس شخص کی پیشانی پر مہر لگا دے گا جو کافر اور منافق ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک بندہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک بندہ دابت الارض اس جانور کو دیکھے گا نا چلتا آتے ہوئے، لوکاں نوں تے فراڈ لا لیندے ہو نا، ہیں جی، لیکن اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ کیا ہے؟ وہ بندہ دیکھے گا دابت الارض آ رہا ہے، فوری طور پر اللہ اکبر، نماز نیت لے گا، نماز پڑھنا شروع کر دے گا، وہ نماز کی حالت میں اس کی پیشانی پر مہر لگائے گا، پکا منافق ہے۔ فرمایا جب وہ جانور آ جائے دنیا میں کوئی توبہ نہیں، جب دجال آ جائے کوئی توبہ نہیں، جب سورج مغرب سے طلوع ہو گیا کوئی توبہ نہیں۔ یہ سورہ انعام آیت نمبر 158 کی تفسیر میں کتاب التفسیر سنن ترمذی میں صحیح روایت ہے، رسول اللہ کی جا کے پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داود 4294 نمبر حدیث ہے، صحیح روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی، بیت المقدس کیا ہے جی؟ مسجد اقصی،
مسجد اقصی کہاں ہے؟ یروشلم کے اندر. یروشلم کا جو شہر ہے اس کو بیت المقدس کہتے ہیں. فرمایا بیت المقدس کی آبادی یثرب مدینہ کی خرابی کا پیش خیمہ ہے. جب بیت المقدس آباد ہو جائے گا تو پھر مدینہ میں سے منافقوں کو اللہ نکال دے گا, یہاں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. جنگیں, مدینہ کی خرابی, جنگوں کی آغاز کا سبب بنے گی. بڑی جنگیں جو شروع ہونی ہیں, اور بڑی جنگوں کے آغاز کا انجام قسطنطنیہ کی فتح ہوگی. یہ جو ترکی ہے نا, استنبول کا علاقہ, اسے قسطنطنیہ کہتے ہیں. اور میرے بھائیوں اس نے دوبارہ فتح ہونا ہے. ابھی تو وہاں پر مسلمان ہی ہے نا, لیکن میں وہاں ایک لمبا عرصہ رہا ہوں, 6 مہینے کے قریب. میں نے ان مسلمانوں کا لائف سٹائل دیکھا ہے, گوروں سے مختلف نہیں ہے. وہ نام کے مسلمان ہیں, کام کے پورے انگریز ہیں. شراب, زنا, بدکاری, وہاں شادی نکاح کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے, کیا فرمایا کہ قسطنطنیہ کی فتح یہ بڑی جنگوں کے آخر میں ہو جائے گی, اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے خروج کا اعلان ہوگا. یہ ابو داؤد کی بالکل صحیح حدیث ہے. نافع بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, صحیح مسلم حدیث نمبر 290, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جزیرۃ العرب کے لوگوں سے لڑو گے, اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا. صحابہ نے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیلایا نا, اللہ نے فتح دی. پھر تم فارس, ایران کے لوگوں سے لڑو گے, اللہ تمہیں اس میں بھی فتح عطا کرے گا. سارا فارس حضرت عمر کے دور میں فتح ہو گیا. فرمایا پھر تم روم سے لڑو گے, پھر اللہ تعالیٰ روم پر بھی تمہیں فتح عطا کرے گا. روم کے بہت سارے حصے پر مسلمانوں کو فتح عطا کر دی گئی ہے, لیکن ابھی بھی روم کا اصل علاقہ باقی ہے. وہ کون سا ہے بھلا؟ اٹلی کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ روم. اور اس طرح یہ پورے جتنے کرسچینٹی کے علاقے ہیں. فرمایا روم کی فتح یہ بھی تم کرو گے, اور پھر اس کے بعد تم دجال سے لڑو گے. دجال سے بھی لڑنا پڑے گا. نہ وہاں منکے کی ٹھکا ٹھک چلے گی, نہ کسی بابے کی پھوک چلے گی, نہ کسی کا تعویذ چلے گا, نہ وہاں کسی کا علم چلے گا. کیا چلے گا جی؟ تلوار, یلغار, اس کی دھار, یہ چلے گی. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑے بغیر عزتیں نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے اب ان کو ذلیل کرنا شروع کر دیا. امریکہ کی اسمبلیوں پر حملے, ان کے اپنے اندر سے ٹوٹ پھوٹ. اللہ کہتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, یہ نظر آتے ہیں کہ آپس میں ایک ہیں, پر اندر سے یہ ٹوٹے ہوئے ہیں بدبخت. اللہ اکبر. تو فرمایا پھر تم دجال سے لڑو گے. اور اسی طرح فرمایا عظیم جنگ میں, یہ جو بڑی جنگیں انہیں بولتے ہیں ملاحم, ملحمۃ الکبریٰ, سنن ابو داود میں پورا باب ہے. فرمایا ان عظیم جنگوں میں دنیا کا سارا جدید اسلحہ تباہ ہو جائے گا, حتیٰ کہ جب دجال اور یہ سارے مارکے ہوں گے اس وقت مسلمان تلواروں کے ساتھ لیس ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلحہ مسلمانوں کا تلواریں ہوں گی. زیتون کے درختوں پر فلسطین کے علاقوں میں مسلمانوں نے انہیں لٹکایا ہوگا, اور وہاں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا, اور مسلمانوں میں پھر مال غنیمت تقسیم کیا جائے گا. یہ صحیح مسلم میں 2898 نمبر حدیث ہے. عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ایک برچھا ہوگا ان کے پاس. برچھی دیکھی بھی آپ نے, وہ ٹوکے سے ذرا بڑا ہوتا ہے, تلوار سے چوڑا ہوتا ہے ذرا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دجال کو قتل نہیں کوئی کر سکتا. اور دجال ایک انسان ہے, یہودی ہوگا وہ, اسی لیے سب سے زیادہ یہودیوں نے اس کا ساتھ دینا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2887, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام
دجال کو ایک بڑے برچھے کے ساتھ قتل کریں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب جا رہے ہوں گے تو وہ ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا دجال سرزمین خراسان سے نکلے گا۔ یہ خراسان کا علاقہ نا ایران سے شروع ہو کر یہ جتنی روس کی ریاستیں ہیں نا، افغانستان سمیت، ان میں آتا ہے، اور اس میں بعض ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر چائنیز کی طرح کے ان کے چہرے ہیں، اور فرمایا اس کی پیروی ایسی اقوام کریں گی جن کے چہرے ڈھال کی طرح چپٹے ہوں گے۔ یہ جتنے چائنیز چہرے ہیں چپٹے چہرے ہیں نا، ان کے گول سے اس طرح کے، ڈھال جس طرح ہوتی ہے چوڑے سے اور چپٹے۔ فرمایا دجال کے ساتھ سب سے زیادہ جو قومیں اس کے ساتھ چلیں گی وہ کون سی ہوگی؟ یہ حدیث ترمذی میں ہے اور حدیث نمبر ہے 2237۔ فرمایا چپٹے چہروں والے سب سے زیادہ دجال کا ساتھ دیں گے۔ اور ایک حدیث جو صحیح مسلم 2942 نمبر ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہے، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا۔ یہ مشرق اور خراسان یہ سارا ایک ہی علاقہ بنتا ہے نا، مکہ اور مدینہ سے یہ سارا مشرق ہے، مکہ اور مدینہ سے ہمارا یہ علاقہ جو ہے یہ ایسٹ کی طرف ہے۔ دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، پانی ہوں گے، اس کے ساتھ جنت ہوگی جو در حقیقت آگ ہے، اس کے ساتھ آگ ہوگی جو در حقیقت میں جنت ہے۔ اتنا بڑا فتنہ کہ بندے کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں جو تشہد پڑھتے ہیں نا آخری قعدہ، اس میں درود کے بعد جو مسنون دعائیں سکھائی ہیں ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال سے ضرور پناہ مانگتے تھے، پر افسوس کا مقام ہے پاکستان اور انڈیا میں یہ دعائیں یاد نہیں کروائی جاتی۔ ہمارے ہاں درود پڑھو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ قرآن کی آیت ہے، بڑی اچھی دعا ہے، پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ دعائیں تو پڑھو جو اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ دیکھو قرآن سے زیادہ محبت ہمیں ہے یا اللہ کے رسول کو تھی؟ اللہ کے رسول کو تھی۔ انہوں نے کیا سکھایا؟ انہوں نے کہا جب درود ابراہیمی پڑھ لو، نماز پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی اللہم بارک علی محمد، سارا درود پڑھ لو، اس کے بعد دو دعائیں اللہ کے نبی نے کبھی نہیں چھوڑی، اور یہ دونوں احادیث بخاری میں بھی ہیں مسلم میں بھی ہیں۔ پہلی دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ بخاری اور مسلم اور دیگر حدیث کی ساری کتابوں میں ہے۔ میرے بھائیو، یہ دعا اللہ کے نبی تشہد میں پڑھتے تھے۔ ہم میں سے کتنے فیصد لوگوں کو آتی ہے؟ 1%، اور ساری زندگی نہیں پڑھی۔ اور پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نماز کا سلام اس وقت تک نہیں پھیرتے تھے جب تک 4 چیزوں سے پناہ نہ مانگ لیں، اور ان میں ایک دجال سے پناہ مانگنا ہے۔ ہمیں دعا آتی ہے؟ چلو یار میں پڑھتا ہوں، آپ میرے پیچھے پڑھ لو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، پڑھو، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اس دعا کا معنی پتہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ ہم تو کوئی نہیں پڑھتے، اور اللہ کے نبی نے ساری زندگی یہ دعا پڑھی ہے تشہد کے اندر۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور یا اللہ میں مسیح الدجال سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، یا اللہ میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور آگے آخر میں کیا فرمایا؟ اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں پناہ تیری طلب کرتا ہوں، من المأثم گناہوں سے، ومن المغرم اور قرض سے۔
میرے بھائیوں کتنی اہم دعائیں ہیں، یاد کریں گے جی؟ اٹھائیں صحیح مسلم، صحیح بخاری اور دعاؤں کی کتاب ہے حصن مسلم. جس بھائی کو چاہیے ہو مجھے واٹس ایپ کے اوپر میسج کرے، میں اسے پی ڈی ایف میں بھیج دوں گا. یار ہوں تو سوکھا ہے. میں یہ نہیں کہتا خریدو، میں کہتا ہوں مجھے میسج کرو، میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا. اس کے اندر وہ ساری دعائیں بما حوالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی ہیں وہ موجود ہیں. قبر سے آپ کو نجات ملے گی، عذاب سے میرے بھائیوں، دنیا اور موت کے فتنے سے، قرض سے، دجال سے. دعا کرو گے تو مصیبت سے جان چھوٹے گی نا. پڑھیں گے جی، یاد کریں گے. آخری تشہد کی دعائیں میرے سارے بھائی اور میری ساری بہنیں انشاءاللہ یاد کریں. اس کے بعد جب یہ دونوں دعائیں پڑھ لیں نا درود کے بعد، اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا آتنا فی الدنیا، جو جی چاہے دعا مانگیں قرآن میں سے، کوئی منع نہیں. لیکن پہلے نمبر پر مسنون دعائیں. فرمایا دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری آنکھ اس کی ایسے ہوگی جیسے انگور کا دانہ ہوتا ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت قیس فرماتی ہیں، یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2942، سنن ابو داود حدیث نمبر 4325، ابن ماجہ حدیث نمبر 2075 کے اندر یہ روایت ہے، نسائی کے اندر بھی موجود ہے. انہوں نے کیا فرمایا؟ کہتی ہیں قبیلہ لخم اور جزام کے ساتھ حضرت تمیم داری جو کہ عیسائی تھے، وہ ایک لمبے سفر میں جا رہے تھے. کہتے ہیں ہماری کشتی، ہمارا جو شپ تھا نا بہت بڑا، وہ گم ہو گیا. طوفان آیا، اس میں شپ جو ہے وہ گم ہو گیا. ہم تقریباً 1 مہینے کے قریب سمندروں میں ہچکولے کھاتے رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، جو کچھ تھا کو تھوڑا بہت کھا لیا. کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد جب طوفان باد باراں تھما تو ہم ایک جزیرے کے ساتھ جا کر لگے. جب ہم تقریباً کہتے ہیں 32 کے قریب میرے ساتھ لوگ تھے اور ہم جا مدینہ میں رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے. یہ عیسائی تھے، عرب عیسائی. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن حفظ کیا، بہت بڑے قاری بھی بنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کو تراوی پر مقرر کیا تھا نا، ان میں ایک ابی بن کعب تھے اور ایک تمیم داری تھے. یہ دونوں عرب تھے لیکن تمیم داری عیسائی عرب تھے، پھر بعد میں مسلمان ہوئے. کہتے ہیں ہم جب وہاں ہوتے، یہ حدیث 5 حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے. کہتے ہیں ہم اترے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور جس کے منہ اور دم میں فرق نہیں ہو رہا تھا، اتنے بال تھے اس کے اوپر، اور اس کو کہتے ہیں حدیث جساسہ. یہ جاسوس تھا دجال کا. کہتے ہیں ہم جب گئے تو اس نے ہمیں اس طرح دھاڑا اور وہ بولتا تھا، وہ جانور بولتا بھی تھا. کہتے ہیں ہم نے اس کے کلام کیا، وہ کہتا ہے آؤ میرے ساتھ. کہتا ہے وہ ہمیں لے کر چل پڑا. ہم لمبا سفر کا طے کر کے ایک وادی میں گئے. جب اس وادی میں ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جسامت والا، بہت بڑے چہرے والا، بہت اونچے قد والا ایک شخص ہے. اس کو گردن سے، ایڑیوں سے، گھٹنوں سے اور ہاتھوں کو بہت موٹے موٹے سنگلوں اور زنجیروں کے ساتھ وہاں پر باندھا ہوا تھا. ہم نے جا کر پوچھا ارے بدبخت تو کون ہے؟ اس نے کہا میں دجال ہوں اور میرے اللہ نے قیامت کے قریب مجھے آزاد کرنا ہے اور میں دنیا میں جاؤں گا، یہ فتنہ ہوگا. دجال نے پھر ان سے نا سوال کیے. کہتا ہے مجھے میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. میں تو بڑے عرصے سے انتظار میں تھا کہ ادھر کوئی بندہ آئے، میں اس سے پوچھوں دنیا کے حالات کیا ہیں. اللہ نے اسے کچھ نالج دیا ہوا تھا. اب اس نے سوال کیا کیے؟ یہ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تمیم داری آئے، انہوں نے آ کر یہ واقعہ بیان کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی اور باقاعدہ اعلان کروایا مسجد نبوی میں. سارے صحابہ مسجد نبوی میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری سے کہا یہ واقعہ بیان کرو، اور پھر اس پر اپنی مہر نبوت ثبت کی. تو کیا فرمایا اس نے؟ دجال نے پہلا سوال کیا. کہتا ہے مجھے بتاؤ بیسان کا نخلستان، اس کے کیا حالات ہیں؟ یہ شام کے قریب ایک بہت بڑا باغ تھا، کیا وہ پھل دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ابھی تو پھل دے رہا ہے. اس نے کہا ان قریب وہ وقت آئے گا کہ وہ پھل نہیں دے گا. یہ اللہ نے اسے نالج دیا ہوا تھا، اور واقعی اب بیسان کا وہ نخلستان ختم ہو چکا ہے. بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ، سمندر، جس سمندر سے وہ آئے، کیا وہ موجود ہے؟ جی ہاں،
کہا ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ خشک کر دیا جائے گا، وہ خشک ہو جائے گا۔ پھر آگے پتا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے عرب کے نبی کی خبر دو، وہ آ چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہاں وہ نبی آ چکا ہے، اور وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا چکے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ہم بھی ان کے پاس جا رہے تھے۔ کہا وہ مکہ سے مدینہ جا چکے ہیں۔ فرمایا اچھا، دجال کہتا ہے لوگوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس نبی کی اطاعت کریں۔ اور یار شیطان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حق نکلوایا تھا نا، آیت الکرسی والا، سنی ہوئی حدیث صحیح مسلم میں، جب ایک اناج کے اوپر اسے مقرر کیا نا حضرت ابو ہریرہ کو پہرے دار، 3 راتیں انہوں نے پکڑ لیا اسے، چوتھی رات جب پکڑا تو کہا میں تمہیں اللہ کے نبی کے پاس لے کر جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ کہتے ہیں شیطان کہتا ہے میں نے آج چھاڑ دے، آج چھوڑ دو مجھے، پر میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں اگر تم یہ کام کر لو گے میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا، آیت الکرسی پڑھا کرو۔ جب حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، فرمایا ہے تو پکا جھوٹا پر بات سچی کی ہے۔ اسی طرح دجال کیا کہتا ہے؟ لوگوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ لوگ اس نبی کی اطاعت کریں، اور میرے متعلق خبردار ہو جاؤ، مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، اور یہ میرے بھائیوں بارش برسائے گا، کھیتیاں اگائے گا، ایک بندہ آئے گا اس کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دے گا، پھر کہے گا جڑ جا، اسے اس کے بعد طاقت نہیں دی جائے گی۔ یہ سارے کام دجال نے کرنے ہیں، اور میرے بھائیوں اس قدر فتنہ ہوگا کہ ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ دجال کا ساتھ دینے والی عورتیں ہوں گی۔ کچا عقیدہ زنانیوں کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ دجال کا ساتھ دینے والی عورتیں ہوں گی۔ اور مسند احمد میں میرے محترم بھائیوں آج میں صبح حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب دجال نکلے گا، اس کے فتنے، اس کی رعونتیں دیکھ کر مسلمان مومنوں کی عورتیں گھروں سے بھاگیں گی کہ ہم اس کا ساتھ دیں، اور مومن آدمی اپنی ماں، بہن، پھوپھی، خالہ، بیٹیاں، بیویاں ان کو رسیوں کے ساتھ باندھے گا کہ یہ کہیں دجال کے ساتھ نہ مل جائیں۔ آج کسی بچے کے ہاتھ سے موبائل چھین کے دکھاؤ نا ذرا، بولو نہیں نا چھین سکتے، فتنہ ہے، وہ آپ کے گھر کو اوپر سے نیچے کر دے گا۔ تو یہ تو ابھی چھوٹا فتنہ ہے نا، دجال کا اتنا بڑا فتنہ ہوگا، فرمایا لوگ اپنی عورتوں کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیں گے کہ کتھے وہ ساتھ نہ بن جائے۔ اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث نمبر 2944، یہ حدیث بڑی سمجھنے والی ہے جو سمجھ رکھتا ہو۔ کیا فرمایا؟ یہ میری بات نہیں ہے بھائی، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایران کے شہر اصفہان ہے نا، اصفہان، ایران کے شہر اصفہان سے 70,000 یہودی سیاہ یا سبز، گاڑھا سبز رنگ کا لباس پہن کر نکلیں گے اور دجال کا ساتھ دیں گے۔ دجال کی سب سے بڑی فوج کون سی ہوگی؟ یہودی۔ اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے جو سپیسیفائی کیا ہے علاقہ، وہ کون سا کیا ہے؟ ایران۔ یہ جو بنا پھرتا ہے اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن، اور اندر سے سب سے زیادہ اس کا یار، سب سے بڑا یار یہ ہے۔ پاکستان پر جب بھی مصیبت آئی، ہندوستان تو ہے ہی اوپن دشمن نا، ہمیں سب سے زیادہ گرم ہوا کہاں سے آئی ہے؟ ایران سے۔ یہ تو آپ کے پورے ریکارڈ میں ہے بھائی، یہ کوئی انہونی باتیں نہیں ہیں۔ فتنے، فساد، یہاں جناب جاتے ہیں تربیتیں، وہاں پر زیارتیں کرنے کے لیے جاؤ، نال ٹریننگ لے کے واپس آ جاؤ۔ یہ فتنے ہیں۔ فرمایا 70,000 یہودی اصفہان سے نکلیں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور دجال کا ساتھ دیں گے۔ فرمایا دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اپنے آپ کو معبود رب کہے گا۔ فرمایا تم میں سے جو شخص
سورہ کہف کی پہلی چند آیات، 10 کا بھی ذکر ہے، چند کا بھی ذکر ہے، جو تم میں سے، اور یہ بھی یاد کر لو یار، واللہ بڑے وارے کا سودا ہے، چند آیات جو سورہ کہف کی پڑھ کے، اور یہ روایت جو ہے یہ مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 860، چند آیات سورہ کہف کی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر، یاد کر لیں، 2 3 4 آیتیں، 10 آیتیں یاد کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا جو چند آیات سورۃ الکہف کی زبانی پڑھ کے اس کے منہ پر تھوک دے گا، وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 2543، فرمایا بنو تمیم، کون؟ بنو تمیم کا قبیلہ، یہ نا بنو تمیم کا قبیلہ مکہ مدینہ میں بھی موجود ہے اور ریاض کی طرف بھی موجود ہے، یہ رسول اللہ کا نانکا خاندان بھی بنتا ہے۔ فرمایا یہ جو تمیمی ہوں گے نا، تمیمی قبائل، دجال کے خلاف سب سے زیادہ سخت، سب سے زیادہ ڈٹ کے لڑنے والے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے کون ہوں گے؟ بنو تمیم۔ اور ہمارے ہاں پچھلے کچھ دنوں سے نا عربوں کے خلاف، جی عرب بینج، عرب اس طرح، عرب، او بھائی میرے، عرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے بڑے اس میں علماء ہیں، آپ کے خاندان ہیں، کسی ایک عرب بادشاہ کی غلطی کی بنیاد پر عربوں کو مت گالی دو۔ آپ اپنے اعمال دیکھو۔ تو یہ دجال کے فتنے جو ہیں، انہوں نے اس طرح اوپر اٹھنا ہے، اور ہمارے لیے بہتری ہے کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ جڑ کر آگے چلیں، اور نماز میں، ہر نماز کے اندر دیکھیں نا، ہم سنتے بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، وتر بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی کوئی لوگ پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ آپ نے تشہد پڑھنا ہوتا ہے؟ تو یہ دعا یاد کریں یار، بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ سورہ کہف کی چند آیات، 10 آیات کم از کم، اور وہ دعائیں جو تشہد میں پڑھنی ہیں، جن کے اندر دجال اور قبر اور ان سب سے کے فتنوں سے پناہ کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یہ یاد کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام علیہ، اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کا خاص رحم، کرم اور فضل ہے مملکت خدا داد پاکستان پر کہ آپ نے ایک اور سیریز میزائلوں کی الحمدللہ اس کا پہلا کامیاب تجربہ کر دیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورہ الفتح، جسے ہم اردو پنجابی میں سورہ فتح کہتے ہیں، سورہ الفتح۔ اس فتح کے نام پر پہلا راکٹ میزائل جو 140 کلومیٹر تک حملہ کرتا ہے اپنے قرب و جوار میں، میرے بھائیوں، اور ایٹمی وار ہیڈ بھی لے جا سکتا ہے، اس کا تجربہ، ایک ہوتا ہے عام میزائل، ایک ہوتا ہے راکٹ۔ اور میرے بھائیوں یہ عام راکٹ نہیں ہے، دیکھیں میزائل تو ایک ایک ہوتا ہے نا، اس کی بیرل جو ہوتی ہے اس میں سے ایک میزائل نکلتا ہے، پھر دوسرا ڈالو، یہ ہے ملٹی بیرل، یعنی ایک جگہ سے 20 یا 30 یا 50 میزائل اکٹھے نکلیں گے، اور وہ چھاونیاں اور وہ شہر، وہ علاقے جہاں سے دشمن پیش قدمی کر کے آپ کے ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے، انشاءاللہ یہ ان کو کوئلہ بنا دے گا۔ کہو الحمدللہ۔ اور یار دیکھو نام انہوں نے کیا رکھا ہے، الفتح، یہ ہے فتح 1، پھر آگے اس کی سیریز شروع ہوگی جو اس میں سے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کا فضل اور احسان ہے، یہ آپ پر رحمت الہی، اور اس کے بعد میرے بھائیوں یہ طاقت ہے جس کی وجہ سے دشمن آپ کو کہہ کچھ نہیں رہا، ورنہ یہ تو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں تمہیں۔ ہندو جو حالت کر رہا ہے میرے بھائیوں وہاں مسلمانوں سے، وہ ہم سے ڈھکی چھپی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، انہوں نے کبھی ہماری چوکیوں پر حملہ، کبھی فرقہ وارانہ فسادات، کبھی پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے میرے بھائیوں کیا کچھ نہیں یہ کر رہے، لیکن اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ پاکستان ان سے ڈی سٹیبلائز نہیں ہو رہا، اور ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی سے ان علاقوں سے کچھ کام لینا ہے. مجھے سب سے زیادہ خطرہ تو اپنے آپ سے ہم سب لوگوں سے ہے کہ ہم بدعمالیوں کے اندر, بد کرداریوں کے اندر, اسلام دوری کے اندر, اللہ کی نافرمانیوں کے اندر اگر حد سے بڑھتے چلے گئے, یہ نہ ہو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب آ جائے. اصل یہ مسئلہ ہے. ورنہ پاکستان, اس کا نظریہ, اس کا منہج بالکل صائب ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ درست سمت پہ جا رہا ہے. کوئی دشمن اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. لیکن ہماری قوم کو اپنی تیاری بھی رکھنی ہے, اپنی فزیکل, اپنی دماغی, اپنی ایمانی, یہ تینوں تیاریاں پوری پاکستانی قوم کو رکھنی چاہیے تاکہ کسی بھی وقت اگر دشمن کا سامنا ہو تو ہم میانمار کے اور برما کے مسلمانوں کی طرح آگ لگی ہوئی ہے اور بھاگ رہا ہے, یہ نہ ہو, بلکہ ہم کہیں ٹھیک ہے میری اگر جان جاتی ہے تو میں تیری بھی جان لوں گا. یہی منہج ہے نا, سینے پہ گولی کھا کے. تو یہ بہادری اور یہ جذبے انشاءاللہ بیدار رہنے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لینا ہے آپ کے علاقے کے لوگوں سے. میرے محترم بھائیوں, اعلان یہ ہے, جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, یہ اللہ کے گھر, یہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, فرمایا سب سے بہترین جگہ اس کائنات میں جو اللہ کو محبوب ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ کے گھر, مسجدیں. اور سب سے بری جگہ جو اللہ کو ناپسند ہے وہ ہے بازار اور منڈیاں, کیونکہ وہاں دھوکہ بھی ہوتا ہے, جھوٹ بھی بولے جاتے ہیں, فراڈ بھی ہوتے ہیں اور بے حیائی بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے گھر, ان کی اتنی فضیلت ہے کہ جو ان کی خبر گیری کرتا ہے اس کے لیے چھوٹا, میرے بھائیوں, میڈل نہیں ہے. اس کا میڈل کیا ہے؟ فرمایا جو اللہ کے گھر کی خبر گیری کرے میں اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں. میرے بھائیوں یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں, کیونکہ یہ اللہ کے گھر کی خبر گیری کرتا ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرے سارے بھائی جو ہم اپنے کمروں پر, اپنی ٹوائلٹس پر, اپنے کچنز پر لاکھوں لگاتے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ رسول اللہ کا حکم ہے ہر محلے کے اندر مسجد بناؤ اور ان مسجدوں کو صاف ستھرا رکھو اور ان میں خوشبوؤں کا اہتمام, ان کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرو. اور ساتھ کیا فرمایا؟ من بنا للہ مسجدا, جس نے اللہ کے لیے ایک مسجد تعمیر کی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل تیار کرے گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے. جس نے ایک پرندے کے گھونسلے جتنا حصہ ڈالا اللہ اس کے لیے بھی جنت میں محل تیار کرے گا. تو میرے محترم بھائیوں, یہ مرکز البدر ابھی 13 سال ہو چکے یہاں الحمدللہ جمعہ پڑھاتے ہوئے. یہ میرے بھائیوں ہم نے توسیع کی, آج اللہ نے اس کو بھی فل کر دیا, آج اس کو بھی اللہ نے بھر دیا. آپ دیکھیں کہ پچھلے تقریباً 3-4 سال سے مسجد کے حوالے سے کام نہیں ہو سکا, پابندیاں, مسائل, لیکن اب الحمدللہ اس کی ریفربشمنٹ کا کام ہم نے شروع کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائڈوں کے اوپر میرے بھائیوں ٹائلز لگی ہوئی ہیں. اس کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ ہم جو حصہ چھت تک باقی بچے گا اس میں پیلنگ کروا دی جائے تاکہ روز روز رنگ کروانے کی بجائے وہ ایک دفعہ پیلنگ شیٹ لگ جائے اور اس کی صفائی کا اہتمام بھی ایزی, اور اس کو الحمدللہ آپ اچھے طریقے سے گیلے کپڑے کے ساتھ صاف بھی کر سکتے ہیں. پیچھے نیا کارپٹ آیا پڑا ہے, جیسے ہی انشاءاللہ بھی یہ ٹائلز کمپلیٹ ہوئی ہیں یہ بھی مکمل ڈال دیا جائے گا. محراب کا کام آپ دیکھ لیں جس طرح سیم, اور اس میں سے وہ چیزیں نکلی ہوئی ہیں کیونکہ یہ مسجد ہے, بہترین جگہ ہونی چاہیے. اس کا بھی انشاءاللہ کام ہم نے ابھی شروع کروا دینا اگلے ہفتوں کے اندر. تو میرے محترم بھائیوں, یہ سب آپ نے کیا پہلے بھی, ابھی دیکھ لیں اس کے اوپر تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب یہ ٹائلیں لگ گئی ہیں. جگہ بہت بڑی ہے اور تقریباً 30,000 کے راؤنڈ اباؤٹ صرف اور صرف اس کی مزدوری جو ابھی دینا باقی ہے. اور میرے بھائیوں جو اگلا کام ہے وہ الگ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں مسجد کی خبرگیری اور مسجد کی صفائی, اس کی کشادگی کے اندر ہم سب نے کردار ادا کرنا ہے. یہ وہ مسجدیں ہیں جہاں ہم نماز, ہم جمعے, ہم تراویح ادا کرتے ہیں. ہم میرے محترم بھائیوں سارا معاملہ یہاں ہمارا ہوتا ہے, ہمارے بچے پڑھتے ہیں, لیکن مسجدوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. اور یہ پاکستان کی اسٹیٹ میں کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جی حکومت ہی کہہ رہی ہو جی ہم مسجدیں بنائیں گے یا چلائیں گے, کوئی نہیں, ایسا معاملہ ہی نہیں ہے. الا ماشاءاللہ کچھ چند مسجدیں ہوں. تو میرے بھائیوں انشاءاللہ آپ
آج دل کھول کر اس میں تعاون کریں. ابھی یہ پیلنگ کا بھی تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ کا کم از کم خرچہ ہے. تو یہ انشاءاللہ اگر ہو جائے رمضان کے آنے سے پہلے صفائی بھی ہوگی, کشادگی بھی ہوگی. نیا کارپیٹ بھائی نے ڈلوا کے دیا, وہ بھی کم از کم 4 لاکھ روپیہ تھا جس نے یہ عمل کیا ہے. اللہ اس کا بھی قبول فرمائے, کیونکہ وہاں لوگ نماز پڑھیں گے. جب صفائی ستھرائی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا. ہم نے کوئی یہاں پر کروڑوں کے فانوس نہیں لگوانے, کوئی یہاں لمبے چوڑے خرچے نہیں کرنے. یہ بنیادی صفائی ہے, یہ بیسکس ہیں. اور میرے بھائیوں, ہم جانتے ہیں کہ آج کل ہم اپنے گھروں پر کتنا خرچ کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک بندہ مجھے ملا, کہتا ہے میں نے اٹیلین کچن بنوایا ہے 28 لاکھ کا. او یار, روٹی پکانی ہے نا اتھے, 28 لاکھ کا ایک کچن. ہم جی ٹوائلٹ کے اندر رکھنے والا ٹب لے کر آئے ہیں, وہ ترکی سے منگوایا میرے بھائیوں 35-40 ہزار کا صرف ٹب. یار حد ہے. کیا آپ نے یہیں رہنا ہے ساری زندگی کہ 40 ہزار کے ایک ٹب میں؟ اچھا وہ اگر ترکی کا ٹب ہے تو اس میں نہانے کا کوئی ثواب زیادہ تو نہیں ہے. یہ سوچ بدلیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھی بنائیں آپ, لیکن ان کو بڑے کم خرچے میں بنایا جا سکتا ہے, بڑے کم خرچے میں. مقصد کیا ہے کہ بدبو نہ آئے اور صفائی رہے, یہی مقصد ہے نا. تو یہ مقصد میرے بھائیوں عام ٹائل سے بھی پورا ہو سکتا ہے. اب جس دن ہم ٹائلیں لینے کے لیے گئے ہیں محسن بھائی سے, وہ کہتے ہیں جی اینے دی بھی اینے دی ہے. یہ الحمدللہ ہم نے منڈی سٹی کی مارکیٹ میں جو سب سے سستی ٹائل تھی نا وہ لی ہے. واللہ جس دکان پہ ہم گئے ہیں نا, انہوں نے کہا جی میرے پاس سب سے سستی یہ 800 کچھ روپے میٹر ہے, اس سے سستی ٹائل نہیں ہے. میں کیا تو ہے ہی لایا, ہم نے کیا کرنا ہے. تو بیسک انشاءاللہ تو اس میں سب بھائی تعاون کریں گے جی انشاءاللہ. یہ آج ہم نے ان کی ایک تو مزدوری بھی دینی ہے جو جنہوں نے لگایا, اور باقی پیلنگ کا کام میرا دل ہے کہ یہ ہفتے 2 ہفتے میں کمپلیٹ ہو, مسجد صاف ہو, یہاں پر انشاءاللہ تعالی بیٹھے ہوئے آپ کو تسکین آئے. شیشوں کا کام بھی انشاءاللہ ہم نے روکا ہوا ہے. ہمارے ایک بھائی نے شیشے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں, ہم نے انہیں سٹاپ کیا ہوا ہے کہ یہ تھوڑا سا کام مکمل ہو لے, تھوڑی رنگ روغن ہو جائے, اس کے بعد ہم آپ سے کہیں گے شیشے بھی لگ جائیں گے. الحمدللہ یہ عمل اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جو آپ کے بزرگ فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے آپ یہ صدقہ جاریہ بنائیں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مسجدوں کی خبرگیری کرنے والے وہ انعام اور میڈل کہ یہ ایمان والا ہے ہمیں اللہ کے نبی سے مل چکا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.